ارشاد باری تعالیٰ ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اصل مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائیں تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات مقدسات میں ارشاد فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ جب اللہ کا کلام سماعت کرتے ہیں تو ان کے دل تڑپ جاتے ہیں، یعنی ان کا اللہ سے ایک ایسا رابطہ ہے، ایک ہے بندے کا اللہ سے رابطہ، ایک ہے اللہ کا بندے سے رابطہ۔ یہ دونوں رابطے بڑے اہم ترین اور دونوں کی جہتیں الگ ہیں۔ اللہ کا بندے سے محبت کرنا اور ہے، بندے کا اللہ سے محبت کرنا اور اسی ذکر کو آج بندے اور رب کے درمیان جو واسطہ ہے وہ ان آیات مقدسات میں اور احادیث مبارکہ میں عرض کرنے کا شرف حاصل کروں گا جی۔ وہ وارمنس، وہ گرمی، وہ حدت، وہ اندر نور، اللہ کہتا ہے ایسا تعلق ہے کہ وہ گرم جوشی محسوس کرتے ہیں، وہ وارمنس محسوس کرتے ہیں اللہ کے پاک قرآن کی تلاوت سے۔ یہاں پر آج قرآن پاک کی تلاوت کریں نا جی قاری صاحب تو سارے بیچارے خاموش بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی کے منہ سے سبحان اللہ نہیں نکلتی۔ عرب میں جب قرآن لوگ پڑھتے ہیں نا جی اللہ اکبر قبلہ وہ داد دیتے ہیں اللہ اکبر، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جو جتنا بے احتیاط شعر پڑھے گا، جتنا بے احتیاط جملہ کہے گا، جتنا غلط قوالی کا شعر مارے گا وہ اتنا زیادہ مقبول و معروف ہے۔ لیکن اللہ کا کلام جب سنتے ہیں وہ رابطہ نہیں ہے نا جی، کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے۔ بلب آن اسی وقت ہوگا جب تاریں بالکل ٹھیک ہوں گی، کرنٹ اس میں دوڑا ہوگا تو پھر بلب آن ہوگا، بٹن دبے گا بلب آن ہوگا۔ اگر تاروں میں ہی کنیکشن غلط لگے ہوئے ہیں، وہ صحیح رابطہ ہی نہیں ہے اس کا، بٹن کا بلب کا آپس میں رابطہ ہی کو نہیں تو وہ جلے گا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں یہ جو گرم جوشی ہے بندے کی قرآن سن کے اور اس کی آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، جب قرآن پڑھا جائے نا تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیا کرو، اور انشاءاللہ پھر دیکھیے گا کہ آہستہ 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 وہ حدت اور وہ گرمی آپ اندر محسوس کرتے رہیں گے۔ اچھا جی، یہ میں اب سادہ سے لفظوں میں عرض کر دوں کہ یہ گرم جوشی کیسے حاصل ہو سکتی ہے، یہ گرمی، یہ وارمنس کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا ہے کثرت ذکر۔ کثرت ذکر، پڑھتے رہو پڑھتے رہو، زبان خاموش نہ ہو۔ جو حافظ ہیں وہ قرآن پڑھتے رہیں، جو عالم ہیں وہ احادیث قرآن پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، حضور پر خاص طور پر درود پاک کا ورد کرتے رہیں۔ جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ درود پاک کا ورد کرے۔ اور یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ بلا کہ آہستہ آہستہ آپ کی طبیعتوں کے اندر وہ گرمی پیدا کریں گی کہ پھر آپ محسوس کریں گے ہاں اب میرا رب کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن اور کوئی نہ کوئی رابطہ جڑ رہا ہے۔ دوسری بات ہے جی اللہ والوں کی صحبت۔ اللہ والوں کی صحبت یہ بڑی اہم چیز ہے۔ بندہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا تو قرآن سیکھتا ہے، حدیث سیکھتا ہے، اچھی بات سیکھتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ بندہ کسی برے آدمی کے پاس بیٹھے بے ایمانی سیکھتا ہے، جھوٹ سیکھتا ہے، فراڈ سیکھتا ہے، گالیاں سیکھتا ہے، پھڈے لڑائیاں، یہی اس کو سکھا سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ والوں کے ساتھ رابطہ رکھیں گے۔ وہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حکایت لکھی، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ گیا حمام میں اور اس نے اس حمام کے اندر نا جی مٹی کو دیکھا اور مٹی سے پوچھا تو مٹی ہے لیکن تیرے اندر سے خوشبو رہی ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، مٹی میں خوشبو، یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو مٹی بول کے کہنے لگی جناب میں تو ہوں مٹی، ذات میری مٹی ہے، میری اوقات کیا، میرے اندر کوئی خوشبو نہیں، ہاں کچھ لمحے میں پھولوں کے سنگ رہی ہوں، پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، ان پھولوں کی صحبت نے میرے اندر یہ اثر پیدا کر دیا ہے، آج میرے اندر سے بھی خوشبو آ رہی۔ یہ بت تو ہے مٹی کا، مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں چلا جائے گا،
مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، لیکن جب ذکر خدا کی، صحبت اولیاء کی خوشبو اس میں آئے گی نا، پھر یہ دنیا کو فیض دے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ پھر خیر کی کنجی بنا دے گا آپ کو۔ آئیے سامعین ذویل احترام والاحتشام، میں آپ کو اللہ کے حبیب، کائنات کے طبیب جناب محمد الرسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت، آپ سرکار کا فرمان عالی شان سناؤ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ان من الناس مفاتیح للخیر مغالق للشر وان من الناس مفاتیح للشر مغالق للخیر فطوبى لمن جعله الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه۔ آغوش پروردہ آغوش رسالت، پروردہ آغوش نبوت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میرے کریم سونے مدنی تاجدار نے ارشاد فرمایا، یقیناً کچھ لوگ بھلائی کی چابیاں ہیں اور برائی کے تالے ہیں۔ بھلائی کی چابیاں اور برائی کے تالے، اور کچھ لوگ برائی کی چابیاں ہیں، بھلائی کے تالے ہیں۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے بھلائی کی چابیاں رکھی ہیں، اور اس کے لیے ہلاکت ہے جس کے کرتوتوں کی وجہ سے اس کے ہاتھوں پر اللہ نے برائی کی چابیاں رکھی ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر 237 نمبر پر حدیث پاک موجود۔ اب یہاں پر حضور نے دو چیزیں ارشاد فرمائیں، ایک بھلائی کی چابیاں اور برائی کے تالے۔ چابیوں سے کیا مراد ہے اور تالے سے کیا مراد ہے؟ جس چیز کو تالا لگا ہو اس تک رسائی نہیں ہوتی، ایسے ہی، اور جس چیز کی چابی موجود ہو وہ انسان کی پہنچ میں ہوتی ہے۔ تالا رسائی سے رکاوٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے جی، چابی کے ذریعے رسائی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے ذریعے اللہ وحدہ لا شریک ان لوگوں کو بھلائی کی چابیاں بنا کر بھلائی تک رسائی اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا فرما دیتا ہے، اور انہی کو اللہ برائیوں کا تالا بنا دیتا ہے۔ وہ بھلائی کی طرف لے کے تو جاتے ہیں، ساتھ ہی برائی کو بھی روکتے ہیں، برائی کی طرف وہ رسائی نہیں ہونے دیتے۔ بندہ نیکوں کے ساتھ بیٹھا ہونا تو ویسے ہی شرم آتی ہے، چوک میں کھڑے ہوتے ویسے ہی شرم آتی ہے کہ یار میں اب مدرسے میں پڑھتا ہوں، یار مجھے لوگ کیا کہیں گے، یہ چوک میں کھڑا ہے، برے لوگوں کے ساتھ یہ ان چھوکروں کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ ویسے ہی ایک بار برائی سے انہوں نے روک دیا، اچھائی کی طرف اس کو لے کے چلے۔ ابھی میں آپ کو اندازہ کروں، آپ یہاں سے اندازہ فرمائیے کہ آج ہم اگر محفل پاک کروائیں نا جی، تو لوگوں سے جب کہیں نا یار قرآن پاک کی تلاوت کرو، آؤ تلاوت کرو، لوگ شرمندگی محسوس کریں، میں تلاوت کروں، میں تلاوت کروں۔ بھائی آپ کو تلاوت کا کہا ہے نا، قرآن پاک کی ایک سورت بھی آپ کو یاد نہیں، آؤ اٹھو تلاوت کرو، شاباش۔ لیکن وہ شرمندگی محسوس کریں گے۔ لیکن وہی دوستوں میں بیٹھے ہوں گے، یار کوئی گانا ہی سنا دے، دھڑک کر کے ان کے منہ سے باہر آئے گا۔ ان کو یہ بھی یاد ہوگا کون سا گلوکار ہے، کون سی گلوکارہ ہے، وہ سارا کچھ یاد ہوگا ان کو۔ وہ پرانے 100 سال جو پہلے مر گئے مردود، اس کا بھی اس کو یاد ہوگا، لیکن یہ یاد نہیں ہوگا کہ کون سا قاری سونا قرآن پڑھتا ہے۔ چلو کم از کم پڑھ نہیں سکتے، اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کون سا قاری سونا قرآن پڑھتا ہے۔ اس وقت خوبصورت قرآن پڑھنے والے قاری کون سے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ تالے سے کیا مراد ہے؟ جس چیز کو تالا لگا ہو اس تک رسائی نہیں، جس چیز کی چابی موجود ہو انسان کی پہنچ میں ہوتی ہے، یعنی تالا رسائی سے رکاوٹ بنتا ہے اور چابی کے ذریعے رسائی ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اللہ کے قرآن تک بھی رسائی آ جائے گی، نبی کے فرمان تک بھی رسائی آ جائے گی، حضور کی تعریف تک بھی رسائی آ جائے گی۔ بعض لوگوں کے ذریعے اللہ بھلائیاں عام کرتا ہے اور برائیوں میں کمی آتی ہے۔ ان کے ذریعے علم دین کا فیض عام ہوتا ہے، ان کی زیارت سے نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے، ان کی سیرت کو جاننے سے بھلائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ بولنے تو بات اچھی لگتی ہے، اور ان کے پاس بیٹھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ وہی بات انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔
اور مختصر یہ کہ ان کی ذات بھلائی کا پیکر ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی ان سے بھلائی نصیب ہوتی ہے، حتیٰ کہ پیاروں کے جنازے، ان کی قبریں، ان کے تذکرے بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت